الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون شیئا صدق اللہ العظیم۔ آج کی تراویح میں سورۃ مریم، سورۃ طٰہٰ، سورۃ الانبیاء، تین سورتوں کی تلاوت ہوئی ہے۔ ان تین سورتوں میں سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں سننے سے پہلے ایک بات آپ اپنے ذہنوں میں رکھ لیں۔ میرے مربی محسن پیر و مرشد عارف اللہ حضرت صوفی صاحب دامت فیوضہم اکثر فرمایا کرتے ہیں، العلم بلا عمل وبال، العلم بلا عمل وبال، علم بغیر عمل کے وبال ہے، علم بغیر عمل کے وبال ہے۔ وبال بوجھ کو کہا جاتا ہے۔ بندہ علم تو حاصل کرتا ہے، قرآن تو پڑھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، لیکن قرآنی تعلیمات پر عمل نہیں۔ ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اہل کتاب میں بھی بہت سے علم والے تھے، بڑے بڑے عالم دین تھے، علماء تھے، لیکن وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تھے، تو ان کا انجام بھی برا ہوا۔ تو بھائیو دوستو، جو باتیں میں نے آپ کو کرنی ہے اور آپ نے سننی ہے، آپ کے ذہنوں میں جو باتیں اللہ رسول کی، قرآن کی محفوظ ہو جائیں، عمل کے ارادے سے سننی ہے، کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ اگر پہلے سے ہم عمل نہیں کرتے تھے، آج کے بعد ہم نے عمل کرنا ہے، تو جس علم پر عمل کیا جائے وہ علم بندے کو فائدہ دیتا ہے، جس علم پر عمل نہ کیا جائے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ علم وہ ہے جو زندگی میں آتا جائے، تو رب کی نافرمانیاں چھڑاتا جائے۔ دوسری بات، والعمل بلا علم ضلال، عمل بغیر علم کے ضلال ہے۔ ضلال گمراہی کو کہا جاتا ہے۔ عمل بغیر علم کے ضلال ہے۔ ایک بندہ عمل تو کرتا ہے لیکن علم نہیں۔ مثال کے طور پر نماز کی پابندی تو کرتا ہے لیکن نماز کے مسائل کا علم نہیں، نماز کے فرائض کا علم نہیں کہ نماز کے کتنے فرض ہیں، وضو کے فرائض کا علم نہیں کہ وضو کے کتنے فرض ہیں، وضو کی سنتوں کا علم نہیں کہ وضو کی کتنی سنتیں ہیں، نماز کی سنتوں کا علم نہیں کہ نماز کی کتنی سنتیں ہیں، نماز کے وضو کے واجبات کا علم نہیں ہے، تو بھائیو دوستو پھر عمل کرنے سے بھی کام نہیں بنے گا۔ پھر بندہ عمل کرے گا بھٹک جائے گا۔ ضلال گمراہی کو کہا جاتا ہے، گمراہ ہو جائے گا، بھٹکنے کا خطرہ ہے۔ علم بھی ہونا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے، دونوں لازم ملزوم ہے۔ علم بھی سیکھیں، عمل بھی کریں۔ عمل کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہی مسائل کا درس بھی ہوتا ہے، وضو کے مسائل اور نماز کے مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل، تیمم کے مسائل، ہفتہ وار یہاں پر مسائل کی بھی مختصر سی 10 سے 15 منٹ کی نشست ہوتی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ مسائل بھی ہمیں سیکھنے چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے خلاصہ قرآن سے پہلے یہ بات میں نے کی اس لیے تاکہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیو دوستو، آج کے خلاصہ قرآن میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں ذکر کرنی ہے۔ سورۃ مریم کی تلاوت ہوئی۔ سورۃ مریم میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ سورۃ کا نام مریم کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر اس سورۃ میں مذکور ہے۔ اب سارے واقعات تو نہیں بتلا سکتا، صرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے مستقل قرآن کو ٹائم دینا چاہیے، ہفتہ وار قرآن کی محفل میں آنا چاہیے، پھر ترتیب کے ساتھ جب قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے تو ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی۔ بہرحال سورۃ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ
بیان ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فکر کا جو ہے مسئلہ بیان ہے کہ اپنی اولاد کے حوالے سے بڑے فکر مند تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی اپنی اولاد کے حوالے سے بڑے فکر مند تھے کہ میری اولاد دیندار بن جائے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نالائق لوگوں کی 2 نشانیاں بیان کی ہیں۔ نالائق لوگوں کی 2 نشانیاں بیان کی، وہ 2 نشانیاں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ ابراہیم علیہ السلام برادری میں اکیلے موحد تھے، باقی سارے بت پرست ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے منع کیا، بتوں کی پوجا پاٹ سے منع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی برادری نے ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی، ابا نے بھی مخالفت کی، پھر بھی ادب کے دائرے میں رہ کر باپ کو سمجھایا۔ اذ قال لابیہ، جو کہا ابراہیم علیہ السلام نے لابیہ اپنے ابا سے، یا ابتی اے میرے ابا جان، یعنی یا ابتی اس میں ادب ہے۔ باپ تو کافر تھا، کافر باپ سے بھی بدتمیزی کی اجازت نہیں، باپ بتوں کا پجاری تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابتی اے میرے ابا جان، ہاں لم تعبدو، کیوں عبادت کرتے ہو تم اس چیز کی، لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، تم ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو بت نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ تمہیں فائدہ پہنچائیں گے، بتوں کی پوجا پاٹ نہ کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا۔ بہرحال لمبا چوڑا آیات مبارکہ میں قصہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے منع کیا، قوم نے مخالفت کی، برادری نے مخالفت کی، وقت کے جابر بادشاہ نمرود بن کنعان نے مخالفت کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، نمرود بن کنعان نے کہا کہ آگ جلاؤ، ابراہیم علیہ السلام کو بلا آخر آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ کے اندر سے بچا کے دکھایا۔ اب سورۃ الانبیاء میں قصہ آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اسی قصے کو اس کے ساتھ میں فٹ کر دیتا ہوں۔ سورۃ الانبیاء میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ نے آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ کہیں میرے ابراہیم کو سردی نہ لگنے لگ جائے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر بچا کر دکھایا۔ نمرود بن کنعان کی بیٹی، اس نے کہا اگر میں آگ میں چھلانگ لگاؤں تو میں بچ جاؤں گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کلمہ پڑھ کے چھلانگ لگا لو، اللہ آگ کو بچا دے گا۔ کلمہ پڑھا، آگ میں گئی، اللہ نے اس کو بھی بچا دیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ نمرود بن کنعان کی بولتی بند ہوگی، وہ مبہوت ہو گیا، شرمسار ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ اس کی بیٹی نے کلمہ قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ کے آگ میں گئی، اللہ نے اس کو بھی بچا دیا۔ جو بھی یقین ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے، آگ کے اندر جو ہے جانا، کیا خیال ہے، وہاں پر آسان کام نہیں ہے۔ جس کا ایمان یقین ہوگا اللہ تعالیٰ اسی ہی کو بچا کے دکھائے گا۔ حضرت وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی اولاد کی بڑی فکر تھی۔ وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اولاد کو 2 باتوں کا حکم فرمایا جو یہاں پر ہے، 2 باتوں کا حکم کیا۔ پہلی بات اپنی اولاد سے کہا اے میری اولاد، اپنے اہل والوں سے کہا یامر اہلہ بالصلاۃ، اپنے اہل والوں کو کس کا حکم کرتے تھے؟ نماز کا حکم کرتے تھے۔ اے میرے اہل والوں، اے میری بیوی بچوں، نماز قائم کرنا۔ آگے فرمایا والزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ دیکھو وقت کے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی اولاد کی فکر ہے کہ اے میرے اولاد، اے میرے اہل والوں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ میرے لیے، آپ کے لیے سبق، بچوں کے والدین کے لیے، گھرانوں کے سربراہوں کے لیے سبق، اداروں کے سربراہوں کے لیے، ملک کے سربراہوں کے لیے سبق ہے کہ اپنی رعایا کو نماز کی دعوت دیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد سے نماز قائم کروائیں۔ انبیاؤں کی بھی اپنی قوم کی، اپنی اولادوں کی فکر تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، یعقوب علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، ہر نبی نے اپنی قوم کو کہا۔ بعض نبی نے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، اتنی اپنی مطلب کہ اپنی فکر، اپنی اولاد کی، موت کے وقت بھی اپنی اولاد کی اتنی فکر۔ آج کے والدینوں کو کہاں فکر ہے؟ ہمارا نبی تھا نا، ہمارا نبی اپنی امت کے لیے رویا دھویا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائے۔ اللہ کے رسول سے کہا، دماد رسول نے، شاگرد رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امت کا غم کھا رہا ہے، مجھے میری امت کا غم کھا رہا ہے، اور میں نے شب معراج میں
میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو دیکھا، مختلف قسم کے عذابوں میں گرفتار تھیں۔ جب میں نے اپنی امت کی ماں بہن بیٹیوں کو عورتوں کو دیکھا عذابوں میں گرفتار تھیں، مجھے اس تصور سے رونا آیا۔ اب دیکھو میرے بھائی دوستو، اللہ کا نبی اپنی امت کے لیے اتنا روئے، ساری کائنات کا نبی، ساری کائنات کا دلہا امت کے لیے اتنا روئے، یا اللہ میری امت کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ میری امت کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ میری امت کو ہدایت عطا فرما۔ تو بھائی دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا، یا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، جس میرا کہنا مانا میرا ہے، جس نے میرا کہنا نہیں مانا اللہ تو مہربان بخشنے والا ہے۔ اللہ عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اللہ عذاب دے تیری مرضی، معاف کر تیری مرضی، تو حکمت والا ہے۔ یا اللہ، نہ میں ابراہیم خلیل اللہ کا کہوں نہ عیسیٰ روح اللہ کا کہوں، بلکہ میں تو یوں کہوں یا ربی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف فرما، یا اللہ میری امت کو معاف فرما، یا اللہ میری امت کو معاف فرما۔ آج کون باپ ہے جو راتوں کو اٹھ کے اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے دعا مانگے؟ کون مائیں ہیں جو راتوں کو اٹھ کے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگے، یا اللہ میری اولادوں کو ہدایت عطا فرما۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے نہیں روئیں گے تو اولادیں بڑی ہو کر ماں باپ کا گریبان پھاڑیں گی بیوی کی باتوں میں آ کر۔ ماں باپ کی کوتاہی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتی۔ تو سبق یہ ہے کہ اداروں کے گرانوں کے سربراہوں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنی اولادوں کا، اپنے اہل والوں کا، بلکہ ساری انسانیت کا غم اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ درد دل جن کا امام ہوتا ہے اونچا ان کا مقام ہوتا ہے، نفس جن کا امام ہوتا ہے، نفس جن کا امام ہوتا ہے نیچا ان کا غلام، نفس جن کا امام ہوتا ہے نیچا ان کا غلام ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، ہم نے نفس کو غلام نہیں بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے آگے نیک لوگوں کی دو نشانیاں بیان کی، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ نالائق لوگوں کی دو نشانیاں، نالائق لوگ نمازیں ضائع کرتے ہیں، خواہشات کے پجاری ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے دیکھا ہے اس بے وقوف کائنات کو جو خواہشات کو خدا بنائے ہوئے۔ ایک اللہ والے کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا، اللہ سے کہا اللہ تیرے سے ملنے کا شارٹ راستہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا نفس کی مانت چھوڑ دے آیا۔ نالائق لوگ کون ہیں؟ نمازیں ضائع کرنے والے، خواہشات کے پجاری۔ فسوف یلقون غیا، یہ لوگ غیا میں ڈالے جائیں گے۔ غیا جہنم کی وادی کا نام ہے، پتھر پھینکا جائے 70,000 نیچے جانے میں لگیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جو توبہ کرے گا، ایمان لائے گا، نیک کام کرے گا، ایسے لوگوں کی جنت ہے۔ ایسے لوگوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الطٰہٰ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے، لمبا چوڑا تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور بھی اس میں بہت سی باتیں۔ ایک بات آپ کو بتلا دیتا ہوں، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو میری نصیحت سے اعراض کرے گا، نماز سے اعراض کرے گا، قرآن سے اعراض کرے گا، قرآن سے جان پٹائے گا، بانیہ بنا کر مسجد میں نہیں آئے گا، ایسے لوگوں کا اللہ نے انجام بتلایا۔ فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے، اس کی گزران کو تنگ کر دیا جائے گا، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، بندہ کہے گا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، دنیا میں میرے احکام تیرے پاس آتے رہے، آیتیں تیرے پاس آتی رہیں، علماء صلحاء تمہیں قرآن بتلاتے رہے، لیکن تمہارے پاس قرآن کی محفل میں آنے کا ٹائم نہیں تھا، تم نے قرآن کی تعلیمات کو بلایا، فنسیتها، آج کے دن میں نے بھی تمہیں بلا دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات قرآن سے روگردانی کرتے ہیں، جان بٹاتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو قرآن کی محفلوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے درسوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن دین کے ساتھ اللہ مخلص کرے۔ سورۃ الانبیاء، اس سورت میں بھی انبیاؤں کے قصے ہیں، اس